بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام شاہراہ دستور۔ انتخابی عمل جو ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، انتخابی ماحول انتہائی گرم ہے، سیاسی جوڑ توڑ بھی جاری ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے جاری ہیں، لیکن اس دوران سپریم کورٹ آف پاکستان سے آج ایک اہم فیصلہ آیا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آرٹیکل 62(1)(F) کے تحت جو تاحیات نااہلی کا فیصلہ تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن ایکٹ کے تحت جو نااہلی کی سزا ہے وہ 5 سال تک ہے۔ پارلیمان نے مدت نہیں لکھی تو تاحیات نااہلی کیوں؟ اس کے ساتھ ساتھ ریمارکس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ قانون آ چکا ہے، نااہلی کی سزا 5 سال ہوگی تو تاحیات نااہلی کیسے ممکن ہے؟ یعنی ظاہر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا اشارہ جو تھا وہ الیکشن ایکٹ کی جانب تھا۔ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں فروری 2024 میں انتخابات کی جانب جانا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ ملک کی جو معیشت ہے وہ نگران حکومت کے لیے بھی ظاہر ہے اس کو بحال رکھنا، درست معاشی پالیسیز کا تسلسل جاری رکھنا اس کی ذمہ داری ہے، اور پھر اگلی حکومت کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہوگا اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہوگی کہ ظاہر ہے اس حکومت کے سامنے اندرونی اور بیرونی بہت سے چیلنجز ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت تھی سابقہ نگران حکومت سے پہلے، تو ان کی اور پاک فوج کی مدد سے ایک ادارہ وجود میں آیا SIFC کے نام سے، یہ اسپیشل فیسیلیٹیشن کاؤنسل ہے، اور یہ جو ادارہ ہے یہ گویا اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے لیے ایک قسم کا ذن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی اور جو اقدامات ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی اعلان کر رکھا ہے کہ معیشت کی جو ڈیجیٹلائزیشن ہے اس کا آغاز بھی جلد ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک اہم معاملہ ہے پاکستان کی معیشت کے لیے۔ ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے، FBR نے ریکارڈ ٹیکس کلیکٹ کیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی برآمدات کو کیسے بڑھانا ہے، یعنی ایکسپورٹ کو بڑھائیں گے تو ملک کی معیشت آگے چلے گی۔ یہ تمام وہ معاملات ہیں جو ظاہر ہے نہ صرف اس نگران حکومت کے لیے بلکہ آنے والی نئی منتخب حکومت کے لیے جب انتخابات ہوں گے اس کے لیے بھی اہم چیلنجز ہوں گے۔ تو کیسے نبرد آزما ہوگی آنے والی حکومت، ان تمام معاملات پر آج ہم بات کریں گے اپنے پروگرام میں، اور ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر رہی ہیں ماہر معاشیات محترمہ ڈاکٹر نور فاطمہ۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار جناب جاوید صدیق صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں، اور ویڈیو لنک پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصطفیٰ بلوچ خود بھی خارجہ پالیسی اور معیشت کے حوالے سے لکھتے ہیں۔ آج اہم فیصلہ آیا، سب سے پہلے پروگرام کا آغاز تو ہم ذرا اس سے کر لیں گے کہ انتخابی ماحول جاری ہے، پیپلز پارٹی بھی کافی متحرک نظر آ رہی ہے مصطفیٰ بلوچ صاحب، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے بھی اہم فیصلہ سامنے آیا ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا فیصلہ ہے کہ عوام کا جو ایک حق ہوتا ہے اپنے نمائندے کو انتخاب کرنے کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو ایک تقویت ملی ہے اس فیصلے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جاوید صاحب، بالکل ہر نمائندے کو، ہر سیاسی لیڈر کو الیکشن لڑنے کا حق بھی ہونا چاہیے، اور ریلی تھی یہ آئی بھی عدالتوں کی طرف سے تھی، اور آج یہ اچھی بات ہے کہ عدالتوں نے ہی اس چیز کو ختم کیا، اور یہ پارلیمنٹ کے تھرو ہی ظاہر اس بات میں شروعات ہوئی یہاں سے۔ لیکن دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی نظام کا تسلسل ضروری ہے۔ آج الیکشن کی کیمپین آپ کے سامنے صرف واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جو ہمارے لیڈر چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری لاہور میں کیمپین کر رہے ہیں، سندھ میں کیمپین کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں سے جو ہے وہ خود بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں وہاں سے بھی کیمپین کر رہے ہیں، لیکن اکراس بورڈ پورے پاکستان سے وہ کیمپین کر رہے ہیں۔ لیکن ہمیں تھوڑا سا اس میں ایک الارمنگ سی بات لگتی ہے کہ ہماری جو مد مقابل پارٹی ہے PMLN ظاہر ہے، تو PMLN کی طرف سے اس طرح وہ کیمپین جو نہیں ہو رہی ہے، اس سے کافی حد تک ایز اے پارٹی تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن جو ووٹرز ہیں ان کے نظر میں بھی ایک یہ چیز آتی ہے کہ ایک ظاہر ایک بڑی پارٹی ہے PMLN، اور اس کا کیمپین نہ کرنا تو یہ تھوڑا شک و شبہات جو ہے وہ لوگوں میں آتے۔ جو کیسز آج خان صاحب پہ چل رہے ہیں وہ سارے کیسز وہی ہیں جو ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے ہیں، جو انہوں نے خود ہی والا مسئلہ انہوں نے خود کریٹ کیا۔ جو توشہ خانہ کا ایشو ہے وہ ایک جینوئن کیس ہے، دوسروں پہ ہوتا تھا تو خان صاحب ان کو چور چور کہتے تھے، آج جب ان پہ وہ کیس بن رہا ہے تو اس کے لیے وہ چھپتے پھر رہے ہیں، بھاگتے پھر رہے ہیں۔ بھٹو صاحب کو جب ٹرائل چل رہا تھا تو انہوں نے ان دا کورٹ انہوں نے کہا کہ میرے سینے میں ایسے راز دفن ہیں جو کہ ریاست کے ایک راز ہیں،
اپنے ساتھ جاؤں گا، لیکن انہوں نے اپنی حکومت کو یا اپنی جان کو بچانے کے لیے ان رازوں کو کبھی بھی افشا نہیں کیا، انہوں نے کبھی اس کو ریویل نہیں کیا. لیکن خان صاحب نے اپنی حکومت بچانے کے لیے، دوبارہ حکومت میں آنے کے لیے، ایک سیکریٹ جو آپ کی آفیشیل کانفیڈینشیل چیز ہے ریاست کی، اس کو انہوں نے پبلک کیا. تو دیکھیں نا، ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ کرتا ہے تو وہاں تو ایف بی آئی چھاپے مارتی ہے اس کے گھر پہ. تو یہاں اگر خان صاحب کا ٹرائل ہوتا ہے تو اس پہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ان کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. یہ سازش نہیں ہو رہی، یہ پی ٹی آئی پہلی دفعہ شاید بھوکت رہی ہے. پی ٹی آئی اس عمل سے کبھی گزری نہیں ہے. یہ الیکشنز میں جو شاید ان کو جو ٹف ٹائم اگر نظر آ رہا ہے، یہ تو پیپلز پارٹی ہر دور میں بھگت چکی ہے. 2013 کے الیکشنز میں ہمیں جو مشکلات کا سامنا تھا، نہ کہ جلسے کر پا رہے تھے، نہ کہ گورنر میٹنگ کر پا رہے تھے. اور 2018 کے الیکشن پیپر میں تو آج اگر ان کے پیپرز ریجیکٹ ہو رہے ہیں یا کسی وجہ سے ان پہ آج مصیبت آئی ہوئی ہے، تو مصیبت کھڑی بھی تو خان صاحب نے کی تھی نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک وکٹم کارڈ جو پی ٹی آئی کھیل رہی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ پبلک اس کے اب موڈ میں ہے. حالانکہ وہ شو ضرور کر رہے ہیں کہ شاید پبلک کی سپورٹ ان کو ہوگی، لیکن مجھے نہیں لگتا. پبلک اس وقت ریلیف چاہ رہی ہے جاوید صاحب. بالکل صحیح، پبلک بالکل صحیح. اور کسی پبلک طریقے چاہ سے رہی اس ہے کہ وہ مہنگائی ان کے کا خاتمہ مسائل کے جو مسائل ہیں، مہنگائی ہے، اس کا حل ہو، کو معیشت درست سمت میں آگے بڑھے. میں آتا ہوں مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ کی طرف دوبارہ بھی. لیکن جاوید صدیق صاحب، پہلی بات تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے اس پہ تبصرہ کیجیے گا، باقی پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. دیکھیں، یہ فیصلہ بڑا متنازع تھا شروع سے ہی. تا حیات نائلی جو ہے وہ مدعا نہیں تھا کانسٹیٹیوشن کا. آرٹیکل 62 جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے آئین میں شامل کی تھی اور کہا تھا کہ لوگ جو الیکٹ ہو کے آئیں وہ صاف ستھرے کردار کے ہوں، خائن یعنی نہ ہوں، امانت دار لوگ ہوں، امین ہوں، صادق ہوں. یہ ساری چیزیں انہوں نے کوالیفیکیشن رکھی تھی نیشنل اسمبلی کے لیے جو ارکان منتخب ہوتے ہیں یا پروونشل اسمبلی کے لیے. تو اس کے اوپر پھر بعد میں عدالتوں نے ایسے فیصلے دیے جب ان کے پاس کیسز آئے ڈسکوالیفیکیشن کے، تو انہوں نے کہا کہ تا حیات عمر بھر کے لیے نائل. تو یہ وہ چیز تھی جس پر سیاسی حلقوں میں اور قانونی حلقوں میں بحث ہو رہی تھی کہ کیا یہ ایک اچھا قانونی اعتبار سے صحیح فیصلہ ہے یا نہیں ہے، یا اس کسی کو وکٹمائز کیا جا رہا ہے. تو ایک جو ابھی مصطفیٰ صاحب بات کر رہے تھے کہ پی ایم ایل این، جی میں اسی طرف آ رہا تھا کہ آپ وہ پی ایم ایل این جو ہے وہ کمپین نہیں کر رہی. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کے اوپر نااہلی کی تلوار لٹک رہی تھی. اب وہ تلوار ختم ہو گئی ہے اور وہ نااہلی کے اس سے نکل آئے ہیں، اور اب وہ الیکشن کے لیے تیار ہوں گے. ان کا منشور کہتے ہیں تیار ہے. جو ان کی منشور کمیٹی کے ہیڈ ہیں عرفان صدیقی صاحب، انہوں نے کہا کہ 15 جنوری کو ہم اپنا منشور جو ہے وہ عوام کے سامنے پیش کریں گے. اور پھر انہیں اپنے کوئی جلسے جو ہیں اگلے 3-4 ہفتوں میں پورے ترتیب دیے ہوئے ہیں، تو وہ ایک فل سوئنگ میں کیمپین کریں گے. اب اس فیصلے کے بعد اس فیصلے کا اطلاق کچھ اور ارکان اسمبلی پہ بھی ہوگا جن کو نااہل کیا گیا. جہانگیر ترین صاحب والا معاملہ ہے. بالکل ترین صاحب ہی ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح سے ریلیف ہے سیاستدانوں کو. اور چونکہ الیکشن ایکٹ میں 5 ایئرز ہیں اور یہ فیصلہ کورٹ نے کیا ہوا تھا، تو اس کو انہوں نے اوور رول کر دیا ہے. اور اب یہ الیکشن جو ہے کیمپین ان کو فل سوئنگ میں نظر آئے گی. لوگ متحرک ہوں گے، جلسے جلوس بھی ہوں گے. اور یہ اس چیز میں اس ماحول میں سوائے پیپلز پارٹی کے اور یا جماعت اسلامی تھی جو جلسے کر رہی تھی، کارنر میٹنگ کر رہی تھی، لوگوں سے رابطہ مہم چلا رہی تھی. اور پی ایم ایل این نہیں تھی، جے یو آئی بھی کوئی زیادہ ایکٹیو نہیں تھی. لیکن اب مولانا صاحب، تو اب میں سمجھتا ہوں کہ ایک ماحول بن جائے گا اگلے 4 ویکس میں ٹل دی 8 فروری کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکن باہر نکلیں گے. کیمپین ایک فل سوئنگ میں چلی جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا ہوگا کیونکہ پاکستان میں لوگوں کو ووٹ دینے کا حق دیا گیا ہے اور وہ ووٹ کے ذریعے اپنی نئی حکومت جو ہے اس کو منتخب کریں گے. کمپٹیشن ہو رہا ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. پی ٹی آئی چاہے اس وقت اپنے آپ کو انڈر ڈاگ کے طور پہ ٹریٹ کر رہی ہے، لیکن وہ بھی میدان میں ہے. اس کے بہت سے لوگوں کو مور دین 70% آف دیئر کینڈیڈیٹس ان کو دوبارہ الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے. وہ انہوں نے ایک وہ کیا ہوا ہے، ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے کہ ہمارے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں. یہ جو بڑی جماعتیں ہیں، یہ ان کا کانٹیسٹ بڑا دلچسپ ہوگا اور لوگ اس کو بڑے کینلی واچ کریں گے.
ٹھیک ہے. آپ نے کہا کہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا, یہ اب مصطفیٰ بلوچ صاحب سے پوچھیں گے, لیکن ڈاکٹر صاحبہ کی جانب آئیں گے. ڈاکٹر صاحبہ, یہ ساری جو ایک صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, ایک تو الیکشن کی طرف بھی ہم جا رہے ہیں, پھر یہ ایک فیصلہ جو تھا, یہ ظاہر ہے اس کا فیصلہ ہونا تھا, تاحیات نااہلی کیس کا یہ بھی ایک فیصلہ آ گیا ہے. کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ ہم استحکام کی جانب بڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہی جو استحکام ہے, سیاسی استحکام, یہی معاشی استحکام میں پھر ٹرانسلیٹ ہوتا ہے؟ پولیٹیکل اکانومی, Political ایگزیکٹلی جی بالکل. دیکھیے بیسس تو یہی ہے, سیاست بیسس ہے, اور سیاست سے ہی, اس کے نظریات سے ہی آپ کے اکانومی کے اوپر اس کا امپیکٹ آتا ہے, اور اکنامک کے جب آپ پالیسیز لیتے ہیں پھر آپ جب سیاست میں جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ آتا ہے. تو دس از اے ریلیشن شپ. ہاں بالکل, اسے ایک اوپننگ اور ایک انکلوسیو اپروچ ہو گئی ہے میرے خیال میں, کہ سب اس میں آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں, اور وہ جو ایک بار قسم کی چیز کریٹ ہو گئی تھی, اور میرے خیال ہے اس کے انٹرنیشنلی بھی بڑا اچھا ایک سگنل جو ہے وہ گیا ہے. اور اس سے بھی ایک دیکھیں, ایک دنیا بھر میں ایک لبرل ڈیموکریسی کی بات تو ہے, تو پاکستان جو ہے ایک اپنی ڈیموکریٹک ویلیوز کے اوپر جا رہا ہے, اور اس سے نیچرلی دیکھیں جتنے زیادہ سٹیک ہولڈر ہوں گے آپ کے پالیٹکس میں, اتنے ہی اکنامکس کے اندر, اور اتنا ہی آپ کے اکانومی کا جو لے آؤٹ ہے ان فرنٹ آف دا نیشن, ان فرنٹ آف دا انٹرنیشنل کمیونٹی, وہ بہتر ہوگا. تو میرا خیال ہے اٹس اے پازیٹیو جو ہے سٹیپ ہوا ہے. معاشی طور پہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا جو اگلی آنے والی حکومت ہوگی, اس کے جو بڑے چیلنجز ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ میرا خیال ہے جی کہ سب سے بڑا چیلنج تو ہے اکانومی کا, اور وہ ہے کہ عام بندہ وہ کیا چاہتا ہے. سب سے یہ جو ان کی مینیفیسٹوز ہیں نا, جو ابھی ہم اس کو بڑا کینلی دیکھیں گے, کہ مینیفیسٹوز میں ان کو ایڈریس یہ کرنا چاہیے کہ واٹ از دا ریکوائرمنٹ آف این آرڈنری سٹیزن. وہ چاہتا ہے انفلیشن کنٹرول ہو. آپ کہیں جی ہم ڈیٹ سسٹینیبلٹی کر رہے ہیں, ہم ڈیفیسٹ کنٹرول کر رہے ہیں, ہم ریمیٹنسز بڑھا رہے ہیں, اس سے ٹھیک ہے آپ کا گھر بالکل ان آرڈر ہوگا, لیکن اس سے عام بندے کو فرق نہیں. عام بندے کو فرق اس چیز سے کہ سب سے پہلے آپ آرٹیفیشلی اور امپورٹڈ انفلیشن کنٹرول کریں, اور امپورٹڈ انفلیشن بالکل ہو رہی ہے, آپ کی امپورٹ سے بھی ہو رہی ہے اور آپ کے آئل سے بھی ہو رہی ہے, دونوں چیزوں سے ہو رہی ہے. سیکنڈ, بجلی اویلیبل نہیں ہے, اور ہے تو آپ اسے آن کر کے یوز نہیں کر سکتے. گیس اویلیبل نہیں ہے, 200% آپ نے گیس بڑھا دیا. میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ نے یوٹیلیٹیز کو کس طرح سے آسٹریٹی میئرز کو اوور بورڈ کر کے, بہت ایکسٹرا آرڈنری کر کے, آئی ایم ایف نے بھی آپ کو پریزنٹ کر دیا اور آپ نے بھی اس کو لے کے اس کو امپلیمنٹ کر دیا. تو یہ آپ کا کوئی گراؤنڈ ریالٹی سے تعلق ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کلائمیٹ چینج کو ہم کتنی بری طرح سے فیس کریں, اس کو کیوں نہیں آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کیا گیا. کلائمیٹ چینج کی سچویشن پہ ایس ڈی آر کو بڑھایا جا سکتا ہے. دیر آر سو مینی تھنگس, سو مینی آپشنس. صرف ٹیکس ایک بڑھانا ایشو نہیں ہے, بہت سارے آپشنس ہیں اس میں. آنے والی گورنمنٹ کے لیے میرا خیال ہے کہ دے ہیو ٹو ریزالو, جسے کہتے ہیں ایمیکیبلی, ان کو چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. انرجی سیکٹر, پاور سیکٹر, انفلیشن, دیٹ از دا ٹاپ موسٹ جو ہر ایک کے ایجنڈا میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ بتائیے گا کہ آپ جو جاوید صدیق صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دلچسپ مقابلہ ہوگا آپ کا اور پی ایم ایل این کا, اور خیر ایک وجہ تو سامنے آ گئی کہ اب جو ہے وہ ایک کمپین جو ہے وہ ایک طاقت کے ساتھ مسلم لیگ نون کی بھی شروع ہو جائے گی. ویسے ان کا سلسلہ تو بہرحال جاری ہے, لیکن آپ کا جو گلہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا. مسلم لیگ نون جو ہے وہ کمپین شروع کر دے گی. آپ لوگ بھی بہت متحرک ہیں, آصف علی زرداری صاحب اور سینٹرل جو کمیٹی ہے انہوں نے تو نام بھی پیش کیا ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اپنی جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس میں بحیثیت وزیر اعظم کی ایک ریکمنڈیشن بھی دی ہے. جی بالکل, بلاول صاحب انشاءاللہ اگلے وزیر اعظم ہوں گے, جو کہ اگر ہماری اکثریت آئی اور ہم کوشش کریں گے 7 دوستوں کو ملا کے چیئرمین صاحب کو بنائیں, کیونکہ دیکھیں اس وقت نئی سوچ کی ضرورت ہے. بلاول صاحب نے جو 10 نکاتی جو پروگرام اپنا دیا ہے 2024 کے الیکشن کے حوالے سے, اس میں دیکھیں جو اکانومی کے حوالے سے بھی بات ہے اور جو انوائرمنٹ کے حوالے سے بھی بات ہے. ہم ایک گرین اکانومی کا کانسیپٹ لے کے آ رہے ہیں, جس میں ہم ہر ضلع میں گرین انرجی پارکس بنائیں گے, جس میں ہم 300 یونٹ مفت سولر انرجی ہر مستحق شخص کو دیں گے جو افورڈ نہیں کر سکتا. اس سے آپ کی انوائرمنٹ بھی بہتر ہوگی, اور اس سے آپ کی انرجی کنزرو بھی ہوگی, اور آپ کی کنزمپشن بھی بچے گی. اور دوسری بات یہ کہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکٹرانک ٹرانسپورٹ اور ای کارز, ای بائکس کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہم متعارف کرائیں, اس کو انکریج کریں تاکہ پولوشن بھی کم ہو, اور آپ جو اس وقت جو انرجی کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں
اس سے بھی ہم بچ سکیں. ہم یوتھ کارڈ لے کے آنا چاہ رہے ہیں, ہم یوتھ ووکیشنل سینٹرز ہر ضلع میں بنانا چاہ رہے ہیں جس سے اسکلڈ ایجوکیشن حاصل کرے, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے یوتھ ہمارا جو ہے وہ بیچلرز اور ماسٹرز کی ڈگری کر کے گھوم پھر رہا ہوتا ہے, اس کو نوکری نہیں ملتی کیونکہ اسکلڈ ایجوکیشن نہیں ہے. تو وی ول گوئنگ ٹو گیو دیم اسکلڈ ایجوکیشن. ہر ضلع میں ہمارا پروگرام ہے ووکیشنل سینٹرز بنانے کا. اس کے علاوہ اسپورٹس کے میدان میں خان صاحب تو بڑے کرکٹر تھے لیکن انہوں نے تو ایک گراؤنڈ بھی نہیں بنایا, لیکن ہم بنا کے دیں گے. اور اس کے علاوہ BISP جیسے جو سکسیسفل, جو کہ اقوام متحدہ نے اس کو اکلیم کیا ہے, ان جیسے ہم مزید ویلفیئر پروگرامز بھی لے کے آنا چاہتے ہیں. زیرو ہنگر پالیسی, جو کہ میرے خیال میں ایک بڑا چیلنج ہے, کوئی پارٹی میرے خیال میں اس چیز کو دعویٰ کر ہی نہیں سکتی کہ زیرو ہنگر پالیسی وہ لے گا, لیکن ہم چیلنج قبول کر رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ لے کے آئیں گے. اور آپ کو پتہ ہے جب ایسی پروگرامز کی بات آتی ہے تو پیپلز پارٹی کا مقابلہ نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا پیپلز پارٹی کا. تو ہم بیسکلی سیاسی جنگ نہیں لڑ رہے کسی پارٹی سے, ہم اس وقت سیاست کرنا ہی نہیں چاہ رہے. ہم اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ملک کو اس معاشی مسئلے سے باہر نکالیں, اور اس میں اگر ہمارے ساتھ کوئی سپورٹ کرتا ہے, کوئی پارٹی ہمارے اس پیج پہ, اس ایجنڈے پہ آتی ہے تو موسٹ ویلکم. لیکن ہمارا یہ موقف ہے کہ اس وقت پاکستان کو یہ جو ایک 90s اور 80s کی جو سیاست تھی جس میں ایک دوسرے پہ بلیم گیم کریں, اس کا وقت نہیں ہے. اس وقت صرف کام کا وقت ہے. اس وقت ایسی پالیسی لانے کا وقت ہے جو کہ آپ کی جو ہے پاکستان کی جو اس وقت یوتھ ہے جو مایوس ہے, 60% آبادی یوتھ ہے جاوید صاحب, وہ مایوس ہے. اس کو اس مایوسی سے باہر نکالنے کے لیے وی ہیو ٹو برنگ سم تھنگ آؤٹ آف دا باکس. وہی پرانا رویہ, وہی لیپ ٹاپ بانٹنا, وہی موٹر وے کی 2 سڑکیں بنانے سے معیشت حل نہیں ہوگی. ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف دا باکس بھی سوچنا پڑے گا. ہمیں تھوڑا سا نوجوانوں کو ایک چینلائز بھی کرنا پڑے گا کہ آج دیکھیں نا IT سیکٹر میں وی آر ویری ویک. IT سیکٹر میں ہم اگر نوجوانوں کو سکوپ دیں اور ان کو IT ہبس بنا کے دیں یہاں پہ, جہاں پہ ان کو موقع ملیں, اور وہ ریمیٹنسز یہاں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اگر باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے تو وہ ظاہر ہے ریمیٹنس پاکستان میں ہی آئے گا. تو دیٹ از آلسو این ایسٹ فار پاکستان. تو وی آر ورکنگ آن اٹ. انشاءاللہ ہمارا مینیفیسٹو میرے خیال میں سب سے بہتر ہوگا, اور ہم اس مینیفیسٹو کو ڈور ٹو ڈور لوگوں کو جا کے بتانا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ صرف چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہے. مصطفیٰ صاحب, منشور آپ کا آ رہا ہے, سامنے لا رہے ہیں عوام کے سامنے جلد انشاءاللہ. ٹھیک ہے, منشور آ جانا چاہیے. ایک تو یہ بات. دوسرا انفراسٹرکچر کی بات کی. اب دیکھیں انفراسٹرکچر تو بہرحال کسی بھی ملک کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو کنیکٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہی انفراسٹرکچر جس کی بنیادیں رکھی گئی تھی, موٹر ویز یا ایکسپریس ویز, وہ پھر آپ کے سی پیک میں اور ایک بڑے بڑے پروجیکٹس میں وہ اس وقت ٹرانسلیٹ اگر آپ ہوتا ہے. بات کریں سیاستدانوں سے اور ٹاپ لیڈرشپ سے تو وہ کنسرن شو کریں گے کم از کم بیانات کی حد تک کہ جی اکانومی سب سے بڑا چیلنج ہے. ٹھیک ہے, وچ از اے فیکٹ آف لائف. اب سوال یہ ہے کہ اس کو اکانومی کو اس کرائسس سے نکالنے کے لیے کیا اسٹریٹجی ہے. دیکھیں نا, یہ کہنا کہ جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, یہ بالکل ٹھیک ہے, اٹ از اے اسٹیٹمنٹ آف انٹینشنس. لیکن پریکٹیکلی جو ہمارے سامنے رپورٹس آئی ہیں ورلڈ بینک کی, UNDP کی, وہ بڑی ہی الارمنگ ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں پاکستان میں. 4 کروڑ بچے ایسے ہیں جو میل نیوٹریشن کا شکار ہیں, غذائی قلت کا شکار ہیں, اور وہ کوئی اکنامک گروتھ میں حصہ ہی نہیں لے سکتے. یہ وہ ہارڈ فیکٹس ہیں اور بڑے ہارش فیکٹس ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ جو ہے, انسانی وسائل کو بہتر بنانا تاکہ وہ پاکستان کی معیشت میں اپنا کردار ادا کر سکیں. یہ ینگ لوگوں کی بات ہوتی ہے, اور ینگ لوگ جو ہیں وہ انجن آف گروتھ سمجھے جاتے ہیں ڈیولپڈ کنٹریز کے اندر, جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر. اچھا, ہمارے ہاں ان نوجوانوں کو صرف پڑھا دیا جاتا ہے, چلے ڈگری BA MA MPhil بھی وہ کر لیتے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی جابز نہیں ہے. مارکیٹ ریلیٹڈ ان کی ایجوکیشن نہیں ہے, سکلز بیسڈ بالکل ٹھیک. اچھا, یہ ان کو یونیورسٹیز کو اور جو انسٹیٹیوشنز ہیں ہمارے تعلیمی, ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہ بچے بچیاں پڑھ کے ڈگریاں لے کے کہاں جائیں گے, کیا رول ہوگا ان کا فیوچر میں. ایک تو یہ بڑی بات. تو یہ وہ چیلنجز ہیں, اور اس میں جو لیڈرشپ ہے اس کو ایک کام ضرور کرنا چاہیے میرے خیال میں, کہ بیٹھ کے, اگر یہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں, اور PDM میں تو سارے ہی بیٹھے ہوئے تھے, اب بیٹھ کے یہ طے کریں کہ جی جو اکنامک روڈ میپ ہے پاکستان کا فیوچر کا, اس کرائسس سے نکلنے کے لیے وہ کیا ہوگا. اور ہم پالیٹکس کو ایک طرف رکھتے ہیں فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, لیٹس سے 5 years اور 10 years, اور ہم سب مل کے
पाकिस्तान की माशी सूरत हाल को बेहतर करेंगे। जो ये बातें हैं ना, बड़े बम्बास्टिक किस्म के दावे, उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज कैसे जनरेट होंगे इन हालात में, जबकि एक्सपोर्ट्स जो है, जैसे आपने कहा, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं। रिसोर्स जनरेशन के लिए टैक्स बेस जो है हमारा बड़ा महदूद है, उससे भी हम रिसोर्सेज नहीं कर सकते, जनरेट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर सेक्टर भी हमारा इतना अच्छा नहीं है, उसकी ग्रोथ उतनी नहीं है, और फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट भी बड़ी डिसमल पिक्चर है हमारे सामने। सो इन सब चीज़ों को रिसोर्सेज होंगे तो तालीम पे हम लगाएंगे, हेल्थ पे लगाएंगे और रोज़गार फराहम करेंगे। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी आपने बात की है, सड़कें, स्कूल, रेलवे का निज़ाम, बसें, ग्रीन बसें हों या पिंक बसें हों या जो भी हो, इसके लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए। तो रिसोर्सेज कैसे जनरेट होंगे? सो आई थिंक सियासी जमातों का इस वक्त बड़ा क्रूशल रोल भी है और टेस्ट भी है उनके लिए कि वो कैसे बैठ के एक ख़ास पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कम से कम 5 इयर्स नहीं तो 10 इयर्स के लिए, एक आपस में सियासतबाजी को ख़त्म करें, ठीक है, इल्ज़ाम तराशी ख़त्म करें, पॉइंट स्कोरिंग ख़त्म करें और पाकिस्तान को इस बुरान से निकालें। दुनिया हमारे ऊपर नज़रें जमाए हुए है कि ये मुल्क कहाँ जाएगा, किस तरफ, किस सिमत में जा रहा है और इसको कौन बचाएगा इस क्राइसिस से। ठीक है। और जो सियासी जमातें हैं उनको इस इलेक्शन के लिए अपने मंशूर में मईशत को एक तरजीही एजेंडा कैसे और मरकजी और तरजीही एजेंडा कैसे रखना चाहिए, ये हम डॉक्टर नूर फातिमा से पूछेंगे। लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। कैश की जरूरत हो तो पूरा करता है मेरा पेपाक कार्ड। जानी और माली तहफ्फुज़ देता है मेरा पेपाक कार्ड। अपने बैंक से पेपाक डेबिट कार्ड नाम लेकर तलब करें। चूज होप, चूज पेपाक। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, आप फरमाइएगा कि किस तरह से ये मरकज़ी एजेंडा बन सकता है तमाम सियासी जमातों का, और वो जमातें जो समझती हैं और जिनके दावे भी हैं कि हम हुकूमत में बैठेंगे, बड़ी सियासी जमातें, उनके इत्तेहादी, कि कम से कम इस मामले पे इत्तेफाक करें। देखिए, मरकज़ी एजेंडा जो है ना, वो मेरा ख्याल अगर आप सबका मैनिफेस्टो देखेंगे ना इकनॉमिक का, तो ऑलमोस्ट होगा, सेम होगा, क्योंकि हर मैनिफेस्टो ये चाहेगा अट्रैक्ट करना टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो वो ये कहेगा कि जी हम इन्फ्लेशन कम करेंगे, जैसे हमारे साथी ने भी बात की कि हमारा एजेंडा ये है। स्मार्ट पार्क की बहुत सख्त ज़रूरत है आपको, क्लाइमेट चेंज की बहुत ज़रूरत है, जो एडिशन है, जो आपके ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हैं उनके अंदर ये एडिशन है। फिर क्लाइमेट फाइनेंसिंग का बहुत बड़ा इशू है, जो कि मेरा ख्याल इनको अब लेकर आना चाहिए सामने मैनिफेस्टोज़ के अंदर कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग वो कैसे करेंगे। बहुत $700 मिलियन टोटल कमिट हुए हैं, जो अभी आपके लॉसन उसमें जो ये जो डैमेज एंड लॉस, बिल्कुल ठीक फंड है, और वो भी उन्होंने अनफॉर्चुनेटली ये कहा है कि वो वर्ल्ड बैंक के थ्रू परहैप्स आपके पास आएंगी, क्योंकि आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आप उसे इम्प्लीमेंट कर सके। तो दे हैव टू शो थ्रू देयर मैनिफेस्टो दैट वी हैव दैट कैपेसिटी। सो इट्स अ काइंड ऑफ, अब ये कोई जंग नहीं है ऐसी, ये कोई ऐसा कॉन्टेस्ट नहीं है। इस वक्त बेसिकली एक इमरजेंसी की सिचुएशन है जिसमें सारे पॉलिटिकल माइंड्स, क्योंकि पावर उनके पास होगी, लॉ मेकिंग वो कर सकेंगे, इनको बैठ के मेरा ख्याल है सबके एजेंडा ओवरलैप करेंगे। और जाहिर है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा यही है कि आप आम बंदे का प्रॉब्लम कैसे हल कर सकते हैं, और जिसके पास जो कैपेसिटी है, क्योंकि हमें इस वक्त हमें वो कैपेसिटी भी चाहिए जो आपके स्किल होनी चाहिए कि आपने किस तरह से, देखिए इस वक्त इकनॉमिक डिप्लोमेसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। बिल्कुल सर। क्लाइमेट चेंज के अंदर कौन से एक्सपर्टीज़ हैं जो आपके काम कर सकते हैं। आपको दुनिया में इसलिए फंडिंग नहीं मिल रही पर से कि वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के पास वो लोग ही मौजूद नहीं हैं जो कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए प्रपोजल्स बना सकें। तो वो क्यों नहीं हम क्रिएट कर सकते, कितने लोग आपको चाहिए, क्यों नहीं हम उन लोगों को ट्रेन कर सकते। तो ये मेरा ख्याल है ऐसा कौन सा पॉलिटिकल पार्टी होगी जो कहेगी जी हम पावर सेक्टर के ऊपर काम नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है, एनर्जी सेक्टर पे हम काम नहीं करेंगे, हम यूथ के ऊपर काम नहीं करेंगे, हम डिग्रीज तो दे रहे हैं लेकिन उसके, तो मेरा ख्याल एजेंडा ऑलमोस्ट
فرق کہاں آئے گا؟ ہاؤ ٹو جنریٹ دوز ریسورسز، اس کے اندر آپ کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہوگی. بیگنگ بال بھی ہم نے ٹوٹتے دیکھے کہ جی اب آئندہ سے ہم نے نہیں جانا، سیلف ریلائنس پہ ہم نے جانا، ہم نے سنا، ہم نے یہ بھی سنا جی 3 months کے اندر لوڈ شیڈنگ بھی ختم ہو جائے گی. یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن کیا ہوا آج تک؟ آپ کے پاس پاور پالیسی جا کے اتنے ڈیکڈس کے بعد آپ نے بنائی ہے 2018 میں، یہ سوری واٹر پالیسی، وہ کہاں ہے؟ اس کے اوپر کیا امپلیمنٹیشن ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ ٹپیکل پالیٹکس کی بات کرنے کے بجائے اس وقت آپ کو ایک پڑھے لکھے مائنڈ کی، جو لوگ کرافٹ کر سکیں، جو آپ کو پروو کر سکیں کہ آپ یہ چیزیں کر بھی پائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اس وقت دنیا میں اسمارٹ سٹیز کی بات ہو رہی ہے، اس وقت دنیا میں گرین انرجی کی، جیسے میرے ساتھی نے بات کی ہے، بسز کی بات آپ نے تو کمٹ کیا ہے انٹرنیشنلی کہ آپ 2030 تک ایٹ لیسٹ 30% گاڑیوں کو جو ہے وہ گرین پہ لے جائیں گے، آئی مین اس الیکٹریسٹی پہ لے جائیں گے. تو ڈو وی ہیو دیٹ پریپریشن کہ کیسے ان کی چارجنگ ہوگی، کیسے ان کا اسٹیشنز ہوں گے، اور کہاں سے وہ بجلی آئے گی جب آپ کے 8 گھنٹے تو اس وقت بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، ویئر ایز کہ اٹ از اگین اٹس ناٹ سمر. تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں کہنے میں ٹھیک ہے، ہونی بھی چاہیے، ہمیں نیریٹو بھی بلڈ کرنا ہوتا ہے اور ظاہر ووٹ بھی لینے، اٹس اے پالیٹکس آفٹر آل، لیکن اس کی بیسس بھی ہونی چاہیے، جو کہ مجھے بہت ویک لگ رہی ہے ایٹ دس مومنٹ. یہ ڈاکٹر صاحب آپ اس جب مخلوط حکومت تھی پی ڈی ایم کی، اس دوران SIFC بنا، جی جو بنا وہ کم از کم آپ سمجھتی ہیں کہ اندرونی اور بیرونی سرمایہ کاری کے ایک گارنٹر کی حیثیت سے وہ ایک بہت بڑا ہیلپ فل ہوگا، اور وہ اس کا تسلسل بھی بعد کی لگنے بات کی ہے، دیٹ کین بی اے ٹول. ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ اکنامک ڈپلومیسی یہی ہے نا کہ آپ جو آپ کی فارن پالیسیز ہیں ان کو آپ اپنے آبجیکٹیو کے لیے کیسے یوز، دیٹ از اکنامک ڈپلومیسی. تو وہ آپ نے فارن پالیسیز کو یوز کر کے اپنے لیے انویسٹمنٹ لے کے آنی ہے. ون ونڈو ہم سنا کرتے تھے، فائنلی ون ونڈو از ان فرنٹ آف اس. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب انسٹیٹیوشنل سپورٹ موجود ہے، جس طرح سے یہ انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے، اب اس سپورٹ کو آنے والی گورنمنٹ یوز کیسے کرتی ہے. It's not only about the one party's manifesto, it's about the all parties' manifesto with the central point how to improve Pakistan's economy. بالکل ٹھیک ہے. مصطفیٰ بلوچ صاحب، پی ڈی ایم حکومت جو تھی اس میں آپ بھی ظاہر ہے پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ تھی، اسی دوران ظاہر ہے اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت اور فوج نے مل کر یہ ادارہ بنایا SIFC، اور ہم نے دیکھا کہ انہوں نے معاملات پچ کیے جو پوری دنیا کے سامنے بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے. وہ تسلسل ہم نے ادھر بھی دیکھا، اب نگران حکومت میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت کے سامنے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آگے چل کے ایک میثاق معیشت کی طرف جا سکتے ہیں، کم از کم سیاسی جماعتیں وہ جو کم از کم ایک ایجنڈا ہے اس پہ اکٹھی ہو سکتی ہیں، اور یہی SIFC جو ہوگی یہ گویا بنیاد فراہم کرے گی اس میثاق کے لیے. بالکل جاوید صاحب، دیکھیں اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں ہے نا. دیکھیں معیشت ہے تو ہم ہیں، معیشت ہے تو سیاست ہے. اور بات دیکھیں، بات یہ ہے کہ مینیفیسٹو اور دعوے اور نعرے نہیں ہیں یہ جو میں آپ سے اپنی پارٹی کے حوالے سے ذکر کر رہا تھا، یہ ہم نے کر کے بھی دکھایا ہے. زرداری صاحب واز دا ون ہو انیشیٹڈ CPEC. زرداری صاحب بھی تھے وہ جنہوں نے پاک ایران گیس لائن سٹارٹ کی تھی، جس کو پھر بعد میں روک لیا گیا تھا. سو ہمارے پاس پلان بھی ہے، ہمارے پاس ویژن بھی ہے، ہمارے پاس ول پاور بھی ہے. اٹس جسٹ اباؤٹ دا پرائیورٹی. ہماری پرائیورٹی پبلک ہے، ہماری پرائیورٹی کسان ہے، ہماری پرائیورٹی مزدور ہے. جب وہ سٹیبل ہوگا تب آپ کی معیشت سٹیبل ہوگی. آپ بڑے بڑے مائنڈز باہر سے لے آئیں. شوکت عزیز صاحب بھی آ چکے تھے پاکستان میں، انہوں نے بھی 5 سال میں جو کیا تھا وہ سب کے سامنے. تو وی ڈونٹ نیڈ کہ آپ کوئی ایلین بندہ لائیں اور وہ ملک کے جو ہے نا معیشت ٹھیک کرے گا، وہ معاملہ ٹھیک کرے گا. ہمیں جو یہاں پہ لوگ ہیں جو ایکسپیرینس رکھتے ہیں، جو معیشت کو سمجھتے ہیں، جو آپ کی جو ایک ڈھانچہ ہوتا ہے حکومت کا اس کو چلانا جانتے ہیں، وہی ٹھیک کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ کلیکٹیولی کریں گے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اکیلے اس پرابلم کو سولو کریں گے، یہ سب کو مل کے کرنا پڑے گا. اس میں ہمیں ظاہر ہے PMLN کی بھی ضرورت ہے، اس میں ہمیں باقی JUI اور جتنے بھی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ہمیں سب کی ضرورت ہے. تو ہم اس کو ایک کوئی ذاتی انا نہیں بنا رہے کہ کیونکہ ایک ہمارا ایک مینیفیسٹو ہے، ایک ہم جو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہی ہوگا. ظاہر ہے اس میں کچھ پوائنٹس ہیں جو PMLN ان پٹ دے گی، جو کچھ پوائنٹس ہیں جو باقی جماعتیں اس میں ان پٹ دیں گی، لیکن ایک کلیکٹیو چارٹر آف اکانومی ہمیں لانا ہوگا.
اور اس پہ ہمیں سر جوڑ کے بیٹھنا پڑے گا. اور میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ اگر کل پی ٹی آئی کو موقع ملتا ہے کسی فورم پہ آنے کا تو ان کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے کہ جب تک ہم سیاسی جماعتیں اپنے آپ کو بہتر نہیں کریں گے, درست نہیں کریں گے, وی کانٹ بلیم ادرز. ہمیں سب کو پہلے اپنے ایک دوسرے کی جو لیگ پولنگ ہے یہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ختم ہوگی, ایک پیج پہ آئیں گے, معیشت ٹھیک کریں گے, لانگ ٹرم پالیسیز لائیں گے. 5-6 سال کی نہیں 10-20 سال کی پالیسی ہمیں لانی پڑے گی. اور اس میں یہ بھی نہیں ہوگا کہ اگر ہماری حکومت کوئی پالیسی لاتی ہے تو اگلی حکومت اس کو روک دے. یہ پاکستان کے معیشت کے لیے بہتر نہیں ہوگا. ہمیں ایک جیسے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے چارٹر آف ڈیموکریسی کی تھی, اس کی وجہ سے ہی آپ دیکھیں کہ میاں صاحب کو بھی حکومت ملی اور انہوں نے بھی پھر اپنی جو بھی پرفارمنس دی. تو پوائنٹ اس کہ اس پہ ہمیں وزڈم دکھانی پڑے گی, اور زرداری صاحب سے بڑا وائز پولیٹیشین میرے خیال میں نہیں ہے پاکستان میں, اینڈ ہی از ریڈی. وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی, انہوں نے ہی پی ڈی ایم جو گورنمنٹ تھی اس میں شہباز شریف صاحب کو آفر کی تھی, لیکن آئی ہوپ میاں صاحب بھی تھوڑا اسٹیپ آؤٹ کریں گھر سے اور زرداری صاحب سے بھی ملاقات کریں اور اس مسئلے کو لوگوں کو شو کریں کہ ہی از آن دا سیم پیج اگر معیشت کی بات آتی ہے. ٹھیک, یہی وہ ایک بنیادی ایجنڈا ہے جاوید صدیق صاحب کہ جس پہ کم از کم تھوڑی سی ضرور انہوں نے ابھی بہت اچھی بات کی ہے, لیکن ایک شاید ان کو مسکنسیپشن یہ ہوئی ہے کہ میں نے یہ بات کی تھی کہ آپ لوگوں کو ٹرین کریں. میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آپ باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں. یہ میرا یہ مطلب ہے کہ ان لوگوں کو جو اس وقت جو نئی آپ کے پاس ڈائنامکس آ گئے نا, تو آپ کے پاس لوگ نہیں ہیں, ہاں لوگوں کی استعداد بڑھائیں, ان کو بڑھائیں, ان کی کیپیسٹی بڑھائیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں بالکل ان کی جو کیپیسٹی ہے ٹو ڈیلیور وہ محل نظر ہے. میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے پچھلے 40 سال میں جرنلزم کیا ہے اور میں ان کی سب کی حکومتیں میں نے دیکھی ہیں, کور کی. بالکل ٹھیک. یہ پیپلز پارٹی بھی, ان کا کوئی بھی اپنا وزیر خزانہ کبھی نہیں رہا. ڈاکٹر مبشر حسن ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں ان کے وزیر خزانہ تھے, اور اس کے بعد جتنی حکومتیں آئی ہیں اس میں انہوں نے باہر سے اکنامک برینز جو ہیں وہ لیے ہیں. مثال کے طور پہ وسیم اون جعفری, وی ایچ جعفری, وہ بے نظیر صاحبہ کی پہلی حکومت میں وزیر خزانہ تھے. بعد کی حکومتوں میں, پیپلز پارٹی کی حکومتوں میں حفیظ شیخ صاحب آئے. ٹھیک. اچھا, باقی حکومتوں میں کبھی شوکت عزیز تھے, کبھی شوکت ترین تھے, کبھی کوئی تھا کبھی کوئی تھا. سرتاج عزیز صاحب بیچارے فوت ہو گئے, وہ بھی ایک بیوروکریٹ تھے, ٹیکنوکریٹ تھے, لیکن وہ بعد میں پالیٹکس میں آ گئے. سو جو کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کر رہی ہیں, انہوں نے بھی بات کیا ڈاکٹر صاحبہ نے, پاکستان کے بارے میں یہ تصور ہے دنیا میں کہ ان کے لوگوں میں کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ڈیلیور, ناٹ اونلی آن دی فرنٹ آف کلائمیٹ چینج, بلکہ اوور آل جو ہمارے کیپیسٹی ہے ہمارے اداروں کی وہ محل نظر ہے, اس پہ سوال اٹھتے ہیں. سو آئی تھنک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے میں یا پوائنٹ سکورنگ میں اس میں دلچسپی رکھنے کی بجائے اب کا جو 10 سال اگلے ہیں اور یہ 64% جو نوجوان لوگ ہیں جن کو انہوں نے اپنا ورثہ سونپنا ہے, ان کو بہتر بنانے کے لیے, تعلیم یافتہ بنانے کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے, ان کی سکلز دینے کے لیے ان کو فوکس کرنا چاہیے, اور پالیٹکس کو بیک سیٹ پہ رکھنا چاہیے. اس وقت پاکستان کا جو کرائسس ہے وہ ایگزسٹینشل کرائسس ہے میرے خیال میں. اگر ہماری اکانومی ٹھیک نہ ہوئی, اگر ہماری ایکسپورٹس نہ بڑھی, ہمارے ریسورسز نہ بڑھے, تو یہ جو 64% ینگ لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں 18 سے 30 یا 35 سال کے لوگ ہیں, وہ تو ایک بیکار ہو جائیں گے. سو دے ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈیلیور اینی تھنگ. سو اس لیے ضروری ہے کہ یہ سیاست جو ہے, سیاست بازی, پالیٹکس فار پالیٹکس سیک, یہ ختم کرنی پڑے گی کچھ عرصے کے لیے. جب ملک سٹیبل ہو جائے, معیشت بہتر ہو جائے اور ہم سٹرونگ اکانومی ہماری ہو جائے, پھر آپ آئیڈیولوجیکل پالیٹکس یا دوسری پالیٹکس کر سکتے ہیں. سو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اس پر فوکس کرنا چاہیے. اور میاں صاحب نواز شریف صاحب ہیں, وہ بھی ہیں, اور زرداری صاحب بھی ہیں, اگر ان کو موقع ملتا ہے, عمران خان کو وہ بھی ہیں, باقی جو لوگ ہیں وہ سب کے سب مل کے بیٹھیں اور کہیں کہ ہم کچھ عرصے کے لیے کانفرنٹیشن کی پالیٹکس, تصادم کی پالیٹکس, کشمکش کی پالیٹکس سے الگ رکھ کر ملک کے وسیع تر مفاد میں ہم کچھ عرصے کے لیے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی, چارٹر آف اکانومی لے کے آتے ہیں اور اس پر فوکس کرتے ہیں اور قوم کو ایک نئی امید جو ہے وہ دیتے ہیں. اور سیاسی جماعتوں کو بھلے وہ حکومت میں ہوں یا حکومت میں نہ آئیں, اپوزیشن میں چلے جائیں, ان کو حالات کو
एक्सेप्ट करना है, 9 मई नहीं करना, या भले अगर कानून का सामना करना है तो मियां नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की तरह जेल चले जाना है, 9 मई नहीं करना। ये बात है। और दूसरी बात यह है कि जो ज़ीरो सम गेम होती है जो हमने देखी है 90 की दहाई में, पीपल्स पार्टी PMLN जो है ना, वो एक दूसरे को डिस्टेबलाइज करते रहे और उनकी 2-2 3-3 हुकूमतें एक 10 ईयर्स के अंदर, एक दहाई के अंदर 3-3 हुकूमतें ख़त्म हुई। अब वो दौर या वो सिलसिला अब नहीं चल सकता। पाकिस्तान इसका मुतम्मिल नहीं हो सकता। अब उस हमारे अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि हम 2 साल 3 साल के बाद हुकूमत बदल दें, पॉलिसी बदल दें और वेंडेटा और इंतकाम की सियासत की तरफ आ जाएं। हम इसके मुतम्मिल नहीं हो सकते। ये मुस्तफ़ा बलोच साहब, कम अज़ कम मिसाक़ जमहूरियत के बाद ये बात तो तय हुई ना कि जो बड़ी जो सियासी जमातें थीं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है वो उस तरह से सफ़ारा नहीं हुई जैसे पहले हुआ करती थी। उन्होंने हुकूमतों को चलने दिया, निज़ाम को चलने दिया, और यही अमल जो है वो जमहूरियत के लिए बड़ा अहम था। मुस्तफ़ा बलोच साहब। जी 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 जी, देखें, मैं थोड़ा सा इनकी बात से डिसएग्री करूंगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके अंदर शायद वो कहना चाह रहे हैं कि वो कैपेसिटी नहीं है कि वो डिलीवर कर सकें। आई टोटली डिसएग्री विद दैट। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज को चलने कब दिया गया है? हर पार्टी दो मोहतरमा की गवर्नमेंट खुद से तो नहीं गई थी। नहीं, वो ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, वो कह रहे हैं अपने इस्तेदाद को बढ़ाना होगा। देखें, और सियासी जमातों को बिल्कुल, लेकिन उसको बढ़ाने बेहतर अंदाज में अपने आप को आवाम के सामने पेश करना होगा। जी जी, कंटिन्यूएशन, बिल्कुल जावेद साहब, लेकिन उसके लिए कंटिन्यूएशन ऑफ डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट। अगर डेमोक्रेसी हर 2 साल बाद किसी न किसी को डिस्टेबलाइज किया जाएगा या उसमें इन्फ्लुएंस होगा, तो कहीं ना कहीं से मेरे ख्याल में, और पॉलिटिकल इम्यूनिटी भी नहीं होनी चाहिए। आई एम अग्रीइंग विद सम सर्टेन थिंग्स के जाहिर है बाकी जमातों को भी थोड़ा सा पास्ट को देखते हुए, माजी, जो कि मैं आज कह रहा हूं कि शायद पीटीआई ने भी इससे कुछ सबक सीखा होगा। तो आने वाले दिनों में मे भी पीटीआई को भी ये अंदाजा होगा कि आप अगर एक दूसरे की लेग पुलिंग करेंगे तो कल को जो है आपको बचाने के लिए कोई नहीं होगा। आज बिलावल भुट्टो साहब भी वो वाहिद लीडर हैं जिन्होंने कहा है कि पीटीआई के साथ अगर जो हो रहा है वो जाहिर है जो उन्होंने किया वो भुगत रहे हैं, लेकिन वो कभी भी नहीं अप्रिशिएट करेंगे कि कोई पॉलिटिकल वर्कर या कोई पॉलिटिकल लीडर अगर वो किसी चीज से गुजर रहा है तो जाहिर है वो एज अ पॉलिटिकल लीडर बिलावल साहब भुगत चुके हैं। उन्होंने देखा है उनके नाना के साथ क्या हुआ, उनकी वालदा के साथ क्या हुआ, उनके वाले साहब के साथ क्या हुआ। तो हम इनकरेज नहीं करते, लेकिन खान साहब इनकरेज कर रहे थे। खान साहब को जो है वो अच्छा लगता था अगर कोई पॉलिटिकल लीडर जेल जाता था। खान साहब जो है वो उनके कमरों प्रिजन से जो है वो एसी और जो है वो मियां साहब के साथ भी उन्होंने जो ज्यादती की, जरदारी साहब के जो मेडिसिन थे उनको उन्होंने जो है वो मना किया देने से। शहबाज शरीफ साहब को जो बख्तरबंद में बिठा के उनका, हालांकि एक ही हैज सम इश्यूज, लेकिन उन रास्तों से घुमा घुमा के जो है ना वो पहुंचाया जाता था कोर्ट्स में। तो खान साहब के अंदर वो एक वेंडेटा का एक भूत सवार था जो कि मेरे ख्याल में ना, आई डोंट थिंक सो PMLN में वो चीज है और ना पीपल्स पार्टी में, बिकॉज वी हैव बीन इनटू लाइक पॉलिटिकल मेच्योरिटी। हमें अंदाजा हो चुका है कि अब एक दूसरे के खिलाफ जाने से फायदा नहीं होगा, इसका नुकसान सियासी जमातों को खुद ही होगा। बिल्कुल, ये दुरुस्त आप कह रहे हैं। लेकिन अब अगर हम मईशत की बात करें तो डॉक्टर साहिबा, हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला जो होता है वो इदारे होते हैं जो पाकिस्तान की मईशत पे एक बहुत बड़ा बोझ होता है, और बदकिस्मती से वो मामला जो है वो फिर सियासत की नज़र हो जाता है। कुछ जमातें उसके हक़ में होती हैं प्राइवेटाइजेशन के, कुछ जमातें उसके ख़िलाफ़ होती हैं। अब क्या किया जाए? वो इतने बड़ा बोझ हैं, उन्हें वो इदारे, वो पाकिस्तान की मईशत के लिए भी बहुत बड़ा बोझ है। वो हम भी समझते हैं, बैनुल-अक़वामी इदारे भी समझते हैं, IMF भी जब आपसे बात करता है तो उसी पर ही बात करता है। बिल्कुल है। देखिए, प्राइवेटाइजेशन का जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ख़राबी नहीं है, प्रॉब्लम उसकी इम्प्लीमेंटेशन में है। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन में भी ये है कि अगर तो आप उस इदारे को प्राइवेटाइज करके सक्सेसफुली रन कर सकें और जो पर्पज़ है आपका बेसिकली वो आपको अचीव हो तो ठीक है। लेकिन जो यहाँ हमारी जो एक्सपीरियंस रहा है पास में प्राइवेटाइजेशन का, वो जब आप रेगुलेशन में जाते हैं तो बेसिकली आप उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं कर पाते। वहाँ भी आपकी कैपेसिटी के इश्यूज़ हैं, वहाँ भी आपके पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के इश्यूज़ हैं। रेगुलेशन का तो मतलब ये था कि ऑटोनमस आपने बनाना। आप अपने पावर सेक्टर को रेगुलेशन देख लीजिए, एनर्जी सेक्टर की देख लीजिए, आप गैस की देख लीजिए, आर दे इंडिपेंडेंटली वर्किंग? दैट्स अ बिग क्वेश्चन।
تو نہیں کر رہے. اسی طریقے سے اب بہت سارے دیکھیں، پہلے تو یہ ہے کہ اس کو اس حالت میں تو لائیں کہ آپ اسے پرائیویٹائز کر سکیں. کچھ آپ نے ارن کرنا ہے نا، اس سے آپ نے کوئی ریونیو لینا ہے یا اس سے آپ نے کوئی فارن ایکسچینج لینا ہے، تو اس کو آپ، یا ایون آپ کا نیشنل آپ کو انٹرنلی کوئی آپ کو بائر ہے، تو اس سے پرپز کیا ہے؟ صرف آپ کو چیز دینی ہے یا آپ نے اس کو ورکیبل بنانا ہے. تو اس میں میرا خیال ہے کہ کچھ یہ پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ بھی چل سکتا ہے، کچھ اس طرح سے اس میں، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس پہ مینجمنٹ اور گورننس کی ایشو اگر حل کیے جائیں تو شاید وہ کیونکہ ایک ہے نیو لبرل پالیسیز کا جس کا رزلٹ ہے پرائیویٹائزیشن. ہمیں جانا پڑے گا نان نیو لبرل پالیسیز میں، جو میرا ہے، کیونکہ جب آپ پرائیویٹلی کسی اسٹیٹ کو آرگنائزیشن دیں گے اور جو اس سے ان امپلائمنٹ چیزیں ہوں گی، ڈسپلیس ہوں گے لوگ، اس کا بھی تو آپ کو رسپانسبلٹی ہے نا آپ کی. پھر تو وہ آپ کس طرح سے کریں گے؟ دیر کوڈ بی مینی ویز، لیکن اگر وہی بات ہے کہ برین بیٹھ سکے اور کام کر سکے، نان نیو لبرل ویز میں ان کو جانا پڑے گا. لیکن یہ بات پتہ ہے جاوید صدیق صاحب کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کو ایک غیر معمولی طور سے اور غیر معمولی طریقہ کار کے مطابق گورننس کرنی پڑے گی تاکہ عوامی مسائل حل. دیکھیں گورننس ہی پاکستان کا ایشو ہے. میں پھر اسی طرف آؤں گا کہ کیپیسٹی بلڈ کرنا، لوگوں کو پڑھانا لکھانا. میں دیکھ رہا تھا کہ امریکہ کا جو پریزیڈنٹ ہے اوباما، اس نے اپنے 4 سال کے، یہ ایک رپورٹ آئی تھی، ٹینیور میں 100 سے زیادہ کتابیں پڑھی. یعنی وہ اپنے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھتے ہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اکنامک سچویشن کیسی ہو رہی ہے، دنیا میں کون سے اکنامک تھیوریز جو ہیں وہ اپلائی ہو رہی ہیں، اور اسی طرح باقی جو سیکٹرز ہیں آف لائف ہیں ان میں کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. ہمارے ہاں جو سیاستدان ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پڑھنے لکھنے سے شاید ہی کوئی ہوگا جو اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھتا ہوگا، اور ان کو نیا بلڈ انڈکٹ کرنا چاہیے، اپنی پارٹی انجیکٹ کرنا چاہیے پارٹیوں کے اندر. ینگ لوگ ہیں، ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، آئی ٹی سیکٹر میں ہیں، اکانومی میں ہیں، بینکنگ کے سیکٹر کے ہیں، دوسرے ہیں، ان کو انڈکٹ کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کچھ ایسی جماعتیں ہیں جو کہ جن میں 40 سال سے وہی چہرے نظر آ رہے ہیں اور کوئی انہوں نے اس میں تبدیلی نہیں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اب دنیا کا جو سخت ترین مقابلہ ہو رہا ہے، گلوبل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے، ریجنل لینڈسکیپ چینج ہو رہا ہے، اس میں ہماری سیاسی جماعتوں کو ری اورینٹ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کہ کس طرح ہم ان چیلنجز سے، جو سیکیورٹی کی چیلنجز ہیں، اکانومی کے چیلنجز ہیں، پالیٹکس کے چیلنجز ہیں، ان کو اوور کم کرنے کے لیے نئی لیڈرشپ جو ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے. پڑھے لکھے لوگ، پروگریسو لوگ، جو کہ جن کے اندر کیپیسٹی ہو ٹو ابزارب the new developments that are taking place both at regional level and global level. اگر یہ نہیں کریں گے تو پرانے مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ ہم آگے نہیں بڑھ سکیں گے. تو سیاسی جماعتوں کو اس پہ غور کرنا ہے کہ اکنامک چیلنج بہت بڑا چیلنج ہے، ان کے لیے کس طرح اس کو ختم کرنا ہے. غربت، پاکستان میں غربت اور جہالت ابھی بھی 2 بڑے مسئلے ہیں. بالکل صحیح. اور ہمارے نیکسٹ ڈور نیبر چائنا نے پچھلے 20 سال میں 25 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت کی نچلی سطح سے اٹھا کر ان کو خوشحال کر دیا. بہت کام کرنا پڑے گا اور غیر معمولی طریقے سے کام کرنا پڑے گا. بہت بہت شکریہ جاوید صدیق صاحب آپ کا، ڈاکٹر نور فاطمہ صاحبہ آپ کا، مصطفیٰ بلوچ صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اس گفتگو میں، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ظاہر ہے کہ اب الیکشن کی آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور انتخابی مہم میں بھی تیزی آ گئی ہے، اور اب جو ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے اپنے اپنے منشور بھی عوام کے سامنے پیش ہو رہے ہیں. توقع کی جاتی ہے کہ انتخابات کے بعد ملک میں مزید استحکام آئے گا، سیاسی استحکام بھی آئے گا، معاشی استحکام بھی آئے گا. لیکن اس دوران ظاہر ہے عوام کو بھی ایک چیز پہ نظر رکھنی ہے کہ بہت زیادہ ڈس انفارمیشن سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، بہت غلط خبریں پھیلائی جاتی ہیں. ان خبروں پہ دھیان رکھنا ہوگا اور اس پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا ہوگا. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.